کیا تاریخ بغداد میں کوئی ایسی روایت ہے جس میں موجود ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن کو زہر دلوایا تھا؟ اگر موجود ہے تو اس کا حوالہ دے دیں۔ تاریخ بغداد کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے بھائی، اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں۔ اور زہر دینے تک تو بات ثابت ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ کیا حضرت معاویہ نے یہ دلوایا تھا یا یزید نے خود سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی ان کی بیوی جادہ کے ذریعے، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ زہر دینے کے اوپر اتفاق ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ڈالی ہوئی ہے۔ جاب کے لیے روزانہ ڈسکا سے سیالکوٹ 26 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، اس دوران نماز اور جمعہ کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ جمعہ تو مسافر کے اوپر نہیں ہے، اگر 26 کلومیٹر ہے تو آپ نمازوں کو جمع بھی روزانہ کر سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 9 میل سے زیادہ ہے۔ 9 عربک میل آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں، جو صحیح مسلم میں آئے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے اور چھوڑی ہوئی نماز اگلی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے، جو بخاری مسلم میں آئے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی الاسلام کی یہ کنسیکٹیو 4 نمازیں آپ کو کٹھی پڑھنی پڑی، ظہر عصر مغرب عشاء، کیونکہ وہ تیر سامنے سے آ رہے تھے تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ تو یہ نماز، اس میں تو بخاری میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی یعنی کہ نماز عصر قضا کروا دی۔ تو ترتیب قائم رکھنا یہ سنت ہے، البتہ اگر ترتیب بدل بھی جائے مجبوراً بعض اوقات، مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور مغرب بھی آپ نے نہیں پڑھی اور مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اب عشاء والے کے پیچھے تو مغرب نہیں ہو سکتی، مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی ہے، تو پھر آپ امام کے پیچھے عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں۔ آج کے حنفی بریلوی مولوی بنو امیہ پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ آج تو بات ہے مار چھڑے انہوں نے، میں اے ویڈیو دکھا دی انہوں نے، جہالت کی وجہ سے، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم۔ اور دوسری وجہ میں نے بتا دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی۔ باجماعت نماز فجر کے بعد 2 سنتیں پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں مولوی؟ اپنی جہالت کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بعد میں بھی ہو جاتی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، نبی الاسلام، بلکہ یہ بخاری میں امام بخاری نے اشارتاً اس روایت کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، بخاری کے اندر بھی۔ بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کل سے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، بس اتنے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ترمذی میں اور حاکم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر کے 2 فرض پڑھ کے نکلے، آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے کل کی۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا یہ تو نے کیا پڑھا؟ تو ان کا میری فجر سے 2 جو پہلے والی رکھتے ہیں نا، فجر سے جو نفلی سنت مؤکدہ آپ ان کو کہہ لیں، وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ باقی تفصیلی ویڈیوز میری اس پہ ریکارڈ ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب قیامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، اور یہ لوگ پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ امام سلام بھی پھیر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی وہ میں ایک دیوبندی مفتی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سنتے ختم کرنی ہے، یعنی رکھتے بے شک ختم کر دیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ جماعت میں شامل ہوئے تو آپ کو کیا ملا ہے اس میں سے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ جس نے 1 رکعت پائی تو وہ جماعت پائے گا۔ سلام سے پہلے آپ نے کیا پھر پایا؟ اور پھر نفلی عبادت، نفل ان کا مطلب ہی ہے اضافی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ اما عائشہ اسے سنت موقدہ نہیں کہہ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ فقہا کی ٹرم ہے۔ اگر فجر کی سنتیں نفل ہیں تو باقی سنتیں اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی الاسلام نے فجر کی 2 سنتیں بخاری میں آیا
سفر میں بھی نہیں چھوڑی. وتر عشاء کے اور فجر کی 2 سنتیں. اس لیے 12 رکعتوں کا تو اہتمام کریں. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر جو عشاء کے ہیں. لیکن ان میں سے بھی 2 نفلی نمازیں ایسی ہیں جن پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. ایک فجر کی 2 سنتیں اور دوسرا عشاء کے 3 وتر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا. باقی اگر پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کمزوری بھی ہو، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بڑے شوق سے پڑھا ہے. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر. جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے کہ 4 رکھتے پڑھو جمعے کی نماز کے بعد. جمعے سے پہلے جتنی مرضی پڑھو، لیکن امام اگر بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر خطیب، پھر آپ نے 2 پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں ہے. پہلے آ جائیں تو جتنی مرضی پڑھیں، وہ تو آیا کہ جتنی اللہ توفیق دے. بعد میں 4 ہیں مسلم شریف میں. غیر مسلم سے جگہ کرائے پر لے کر رہ سکتے ہیں، بالکل. نبی علیہ السلام نے تو کاروبار بھی کیا. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. آپ کی وفات کے بعد اسے ریٹریو کیا گیا، تو کاروبار کر سکتے ہیں. استانی کا کالج کے لڑکوں کو پڑھانا کیا درست ہے، اور اس طرح استاد کا کالج کی لڑکیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ بھئی میرے نزدیک تو یہ فتنہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. بالکل اوائڈ ہونا چاہیے. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں بتا دیں کن رکعات میں پڑھنی چاہیے؟ جتنی بھی سری رکھتے ہیں اور زیادہ سرن ہی ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 11 سرن ہے، 6 جو ہیں وہ جہرن ہے. فجر کی 2 اور مغرب کی پہلی 2 اور عشاء کی پہلی 2، یہ 6 رکھتے ہیں جو جہرن ہے. ان میں آپ کا سن لینا کافی ہے. امام سکتے کرے تو پڑھے. ہم تو جب امامت کرواتے ہیں تو سکتوں والا وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں کرتے کوئی امام تو سن لینا آپ کا کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو سرن رکھتے ہیں جو 11 ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں تو آپ فاتحہ پڑھیں. اور اگر فاتحہ پڑھ کے بھی ٹائم بچ جائے، خصوصاً پہلی 2 رکعتوں میں، تو سورت بھی ساتھ ملائیں. وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ظہر عصر میں سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے فاتحہ کے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نیو کے نام سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو بطور ثبوت میلاد النبی پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت بیان کر دیں. دیکھیں اجتہاداً تو درست ہے یہ، لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو قرآن کے بارے میں. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا ہے اور تمہارے دلوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی شفا آ گئی ہے. تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو پہلے جشن قرآن منائے. قرآن سے تو چڑھتے ہیں، یہ جتنے میلاد منانے والے ہیں ہوتے کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. انہوں نے جشن قرآن کہاں سے منانا ہے؟ یہ جشن تلاوت قرآن منا سکتے ہیں، جشن ترجمہ قرآن نہیں منا سکتے. اسی لیے محفل قرات کرواتے ہیں، ترجمے والی نہیں کر. کبھی سنی ہے کوئی محفل قرات ترجمے والی ہو رہی ہو؟ قرآن تو سارے کا سارا ان کے عقیدوں کے خلاف ہے. تو اجتہاداً یہ مسئلہ نکالنا چاہے کہ صاحب قرآن کے ملنے پر بھی خوشیاں مناؤ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ رکھ کے میلاد منائیں. اگر انسان گناہگار ہو اور پھر بھی اپنے رب سے بخشش کی امید رکھے، جی رکھنی چاہیے. اور کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ بخشش کی امید رکھے توبہ کرنے کے بعد. ہاں خالی بخشش کی امید نہیں، ورنہ تو بہت بڑا فرعون ہے کہ گناہگار بھی ہے اور کہہ رہا ہے معافی نہیں میں منگنی ہے، اللہ پھر بھی منو بخش دے. تو ادھر پھینٹی لگنی چاہیے. توبہ کر کے بخشش کی امید رکھے. بالکل. برصغیر میں اولیاء کا عرس منایا جاتا ہے، صحابہ کرام کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور رہن دو، شروع کر دیں گے جی. جو بندیوں نے شروع کیا ہے نا، یکم محرم عرس شروع کیا ہے نا حضرت عمر کا.
حالانکہ 26 ذوالحجہ ہے. صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے یکم محرم کا انہوں نے جلوس بھی شروع کر دیا. ربیع الاول کا جلوس بدعت کہتے ہیں دیوبندی, اور یکم محرم کا مناتے ہیں. یعنی حضرت عمر کا درجہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ رسول اللہ سے زیادہ ہے. یہی مطلب ہوا نا, اور کیا مطلب نکلتا ہے میاں؟ مطلب میں جب بھی نکالا کروں گا ساتھ میاں بولا کروں گا, کیونکہ اتنا کچھ دکھایا پھر بھی انہوں نے کہا جی یہ مطلب نہیں نکلتا. تو آپ بتا دیں کیا مطلب نکلتا ہے. وہ اس میں دیکھیں کیا بول رہے, کہتے ہیں آپس میں فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء کاملین علماء دیوبند آپس میں فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. یہ الفاظ ہے اس کے, فوش مذاق بھی کر لیتے تھے. عرس کا لغوی معنی کیا؟ اور یہ اس سے لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جیسے دلہن کی پہلی رات ہوتی ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ایک سمجھ لیں اللہ کی حضور وہ ایک دولہا بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بزرگ فوت ہوتے ہیں. یہ تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا بنی ہے. اگر کوئی ہندو شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو اپنا نام تبدیل کرنا ضروری ہے. سنجے نام ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو مطلب شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے تو رکھیں. اب مہاتیر محمد, مہاتیر کون سا مسلمانوں والا نام ہے؟ مسلمانوں والے نام سے مراد یہ ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جس کا مطلب شرکیہ نہ ہو. نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اگر شرکیہ نام ہو, ورنہ جتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں کیا ان کے نام تبدیل ہوئے ہیں؟ حضرت عمر کا نام پہلے بھی عمر ہی تھا, حضرت عثمان کا نام پہلے بھی عثمان ہی تھا. حالانکہ عثمان کا مطلب تو سانپ بنتا ہے, لیکن عرب میں یہ چلتا تھا اس لیے وہ چینج نہیں کیا. معاویہ کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتانا, وہ ذرا خطرناک ہے. ارواح کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. تفصیل سے کیا بتا رہے ہیں؟ تفصیل سے بتانا ہی گناہ ہے. قرآن میں آیا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا, تو میں کیسے تفصیل سے بیان کروں؟ بس یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈالی ہے. دیٹس آل, اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں دیا گیا. کیا شداد اور اس کی جنت کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ جی روایتوں کے اندر ملتا ہے, اور کچھ لوگ قرآن کی شرح میں بھی اسے بیان کرتے ہیں. ابو مسلم خولانی کو عیسائیوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم کی طرح آگ نے نہیں جلایا. جی کوئی ثابت نہیں میرے بھائی, اللہ سے ڈر جائیں. ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر کرنا جائز ہے؟ کسی دربار کا؟ دربار کا تو جائز نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. دربار کا سفر آپ نہیں اختیار کر سکتے, وہ تو آپ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ایک خام خواہ مانے میں ہے نا. اس قسم کا ثواب اگر کسی جگہ کا ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ 3 مسجدوں کے لیے آپ صرف سفر کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ شریف کے لیے, مسجد نبوی کے لیے, اور بیت المقدس کے لیے. اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر 3 مساجد کی طرف, ثواب کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی علم دین کے لیے جو سفر کرنا ہے وہ علم دین کی وجہ سے ثواب کا کام ہے. وہ تو آپ کہیں بھی کسی یونیورسٹی کا بھی سفر کریں گے وہ ثواب ہے. کیا کسی نبی ولی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ دعا اس طرح مانگیں جس طرح نبی الاسلام نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کی حمد بیان کریں, درود شریف پڑھیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں. شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں. کیا بزرگوں کی کرامات صحیح بھی ہیں یہ سب بھی فراڈ ہے؟ نہیں, صحیح بھی ہیں. مطلب اس دور میں دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک بندہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سارے بابے انہیں پوڑ کے رکھتے تھے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کرامت کو کیسے نہ مانے, ہم نے تو ہوتی بھی دیکھی ہیں. اب یہ باتیں کریں تو کہیں گے نہیں نہیں پھر تو کرامت برحق ہے. میں نے تو کئی کرامتیں صحابہ کرام کی بتائی ہیں, لیکن کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کسی پہ کرم ہو, اللہ تعالیٰ کسی کی عزت افزائی فرمائے. قرآن میں کرامت ذکر نہیں ہوئی. حضرت اصحاب الکاف علیہ السلام اجمعین کی جو 7 لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک انہیں سلا دیا, وہ نبی تو نہیں تھے, ان پہ کرامت ہوئی ہے اللہ کی. تخت بلقیس والا واقعہ ہے, چلیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے وہ کرامت ہے یا معجزہ ہے, بہرحال ایک ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے. تو اس طرح کرامت ہو سکتی ہے. غیر انبیاء کے ساتھ ہوگی تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں, انبیاء کے ساتھ ہو معجزہ کہتے ہیں. یہ
علم الکلام کی ٹرمز ہے، ویسے عربی میں تو آیتن کا لفظ ہے، معجزہ تو ہم علم الکلام کی ٹرم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی دجل والا معاملہ ہو، استدراج کہتے ہیں اسے۔ فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ فارکس ٹریڈنگ کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اگر تو کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور پروڈکٹ کا کاروبار حلال ہے تو آپ کا کاروبار حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حرام ہے۔ اس میں جو سپاٹ ٹریڈنگ والا معاملہ ہے وہ تو بالکل فیوچر ٹریڈنگ جو ہے، مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل زبانی کلامی جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ کیا نبی اسلام کے پاس غیب کا علم تھا؟ اگر تھا تو وضاحت کر دیں۔ علم غیب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا ہے، نبی کا مطلب بھی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں دینے والا، جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا نا وہ کافر ہے۔ ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہی ہے کہ نبی کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو لقب صدیق ملا ہے، المستدرک للحاکم میں موجود، دلائل النبوہ کتاب میں موجود امام بیہقی کی، کہ جب لوگوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے تھے جو 1 مہینے کی مسافت ہے اور واپس بھی آ گئے، انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی باتیں مان رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں۔ تو غیبی خبریں ماننے کی وجہ سے ہی ہم انہیں صدیق کہتے ہیں۔ غیب کی خبریں آتی ہیں، خود نہیں غیب جانتے تھے، یعنی یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان لے، جب اللہ چاہے گا دکھا دے گا، یہ عقیدہ ہے۔ بخاری میں آیا نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کئی 100 میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے مشورے سے خالد ابن ولید کو اپنا سبا سالار چن لیا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا، اور فتح یہ ہوئی کہ وہ اپنی مختصر فوج کو بچا کے واپس آ گئے، کیونکہ سامنے سے بہت بڑی فوج آ گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھا دیا، لیکن کئی جگہ نہیں دکھایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے شہید ہوتے وقت کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی یوں دھوکے سے شہید کر دیے گئے ہیں، انہوں نے شہادت کے وقت یہ بات کی تھی اور میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ ادھر نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلا۔ اس ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے۔ نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بتاتا ہے۔ نمبر 2 حاضر و ناظر، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر چیز کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3 استعانت کا عقیدہ، انہوں نے رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو کہا۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے، الحمدللہ۔ کیا نازل البلاغہ میں تمام باتیں سچ ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں؟ نہیں، ساری تو نہیں ہے، بہت ساری جھوٹی باتیں۔ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے یا گھر میں بھی پڑھی جا سکتی؟ مرد کے لیے میرے بھائی فرض ہے، بہت سختی ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ گھر میں مجبوراً پڑھ سکتے ہیں، اگر سخت سردیاں ہیں، نکلنے میں تکلیف کا اندیشہ ہے یا خوف کی حالت ہے، جان کا خطرہ ہے، یہ الگ بات، ادروائز مرد نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت پڑھنا لازمی ہے، فرض میں تو کوئی لازمی نہیں ہے، نفلی عبادات میں جیسے وتر ہے یا نوافل ہے، صلاۃ و تسبیح کے 4 ان میں آپ پڑھیں گے، اور فرض کے اندر پڑھنا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں مردہ ہے، تو قبرستان مردوں کو سلام دینے کا حکم کیوں ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمبل کے طور پہ رکھا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کیوں زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں؟
تو پھر اس کی ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے. اب آپ آگے سے ضد لگا لیں نہیں سامنے تو کعبہ ہی ہوتا ہے نا, تو بتائیں گے یہ ڈائریکشن ہے. اس طریقے سے قبریں بھی یہ سمبلز ہیں, اس میں مردے دفن ہیں, ان کے جسم ختم ہو جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وہ برزخی زندگی رکھی ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں, گھر بیٹھ کے بھی مردوں کے لیے دعا کریں گے. ہر نماز میں ہم کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم سب پہ سلام ہو اور تمام نیک بندوں پہ. نیک بندے تو اپنی قبروں میں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا جو نیک بندہ ہے. اس طرح سلام ان کو پہنچ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مردے خود سن رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا خود سن رہے ہیں تو پھر ان کا جواب بھی باہر نکلنا چاہیے. کہتے ہیں جی وہ باہر نہیں نکل سکتا, آپ کا بھی فزیکلی اندر نہیں جا سکتا, وہ اللہ نے پہنچانا ہے. وہ باپا جانی, ان کے ایک مرید نے کہا کہ میں روزہ شریف پہ حاضر تھا, اچانک جعلی شریف سے آواز آئی کہ میرے لیاس کو سلام کہنا. وہ بندہ کہتا ہے جی میں یہ مدنی چینل پہ سنا رہے ہیں, ریٹن میں ہے, دعوت اسلامی کی باریں آپ پڑھ لیں. وہ کہتا ہے میں گھر آیا بھول گیا تھا. ایک دن میں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ کا چینل ٹی وی پہ چل رہا تھا, اس میں نے اذان سنی. اذان کے دوران روزہ شریف سامنے آیا تو ٹی وی میں سے آواز آئی کہ ابھی تک الیاس قادری کو سلام نہیں پہنچایا. تسی دیکھو یار کتنی ڈٹائی سے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سبحان اللہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ذاکرین یہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں ہاں تو جہنم کما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اس پہ میں کیا بتاؤں. عام حالت میں نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی عام حالت میں, لیکن اگر کوئی جینون ریزن آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور کریں. کبھی کبھار کریں کوئی مسئلہ نہیں. روٹین بنانا خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام نے 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھی ہیں, جمع کرنے کا جواز ہے. صرف 5 نمازوں کا الگ سے شیڈیول آیا ہے. نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں جو مولا علی کا خط ہے گورنروں کے نام, اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. اس میں نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ صرف یہ جائز ہے, افضل الگ وقت میں ہی پڑھنا ہے. جو مسافر ہے وہ روزانہ جمع کرے, کوئی مسئلہ نہیں. جس بندے کی جینون مجبوری ہے, اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں, وہ روزانہ جمع کرے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. لیکن ایک بندہ جس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, جو بندہ ہوٹل پہ 1-1 گھنٹے بیٹھ کے دودھ پتی کے مگ پیتا رہتا ہے اور پھر نمازیں جمع کرتا ہے, کیوں جی شاہ جی؟ اس سے نمازیں جمع کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا بھائی. وہ کوئی اتنی اہم مصروفیت میں تو نہیں ہے کہ اسے ہم نمازیں جمع کرنے کا کہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے واقعی کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی جاب کی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی لمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ ضرور جمع کرے. عام روٹین میں 5 نمازیں الگ پڑھنی ہیں. اور اگر کسی کو شوق ہے نا نمازیں جمع کرنے کا تو وہ پھر جمع سوری کر لیا کرے, ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں. پھر جماعت کا بھی اہتمام اس نے کرنا ہے. یہ اس نے پھر خود اپنا بندوبست کرنا ہے, اپنی مسجد لگ سے کوئی ایسی بنوا لے جس میں ظہر آخری وقت میں ہوتی ہو اور عصر اول وقت میں. کیونکہ مرد کے لیے تو جماعت کا بھی مسئلہ ہے, ہاں عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. عورتیں روزانہ نمازیں جمع کریں. مثلا آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ کوئی 3:45 پہ جہلم شہر میں, تو ٹھیک ہے 3:35 پہ ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 3:45 پہ عصر کی نماز پڑھ لیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. یہ وہ جمع کرنا ہے جو اپنے وقت میں جمع ہو رہی ہے. اسے جمع سوری کہتے ہیں. اسے حنفی بھی جائز مانتے ہیں. جو نمازیں جمع کرنے کے دشمن ہیں وہ بھی اسے جائز سمجھتے ہیں. چھپ کر اگر کوئی نکاح کرے اور بعد میں سب کو بتا دے تو کیا شادی ہو جائے گی؟ کتنے عرصے بعد بتایا؟ مرنے کے بعد بتایا اس نے. کتنے عرصے بعد؟ یا تو ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, مہینے بعد بتا دیے, پھر تو ٹھیک ہے کہ اس نے وہ اعلانیہ کر دیا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بتایا تو پھر تو اس نے پوری زندگی تو وہ ایک غلط کام میں ہی گزاری نا.
کلالہ کی وراثتی تقسیم کے بارے میں تفصیلی بیان ریکارڈ کروا دیں. تفصیلی بیان کے لیے mirza_95 پہ مجھے ای میل کریں @yahoo.com. تفصیلی کتاب آپ کو کئی سو صفحوں کی بھیج دوں گا, اس کو آپ پڑھ کے خود ریکارڈنگ کروا لیں. مسجد میں نماز پڑھ کے سلام پھیرے, آگے پتہ نہیں کیا یار اردو لکھی ہوئی ہے, آپ کے پیچھے پھر ایگزیکٹ پیچھے اگر آپ کے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو کتنی دیر پڑے گا؟ صلاۃ و تسبیح تو نہیں ہونی تھی, 5 منٹ رک جاؤ, اس میں کون سی بات ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس طرح اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں, تھوڑی دیر انتظار کریں. اس میں تو مسلم شریف میں کہ اگر تم عذاب جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے. راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال تھے, 40 مہینے تھے, 40 ہفتے تھے یا 40 دن, لیکن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ 40 سال تھے. اگر عذاب جان لو تو 40 سال تک انتظار کرو. لو جی پتہ لگا کتنی دیر انتظار کرنا ہے, لو سامو. کسی بھی لڑکی کا ملک سے باہر پڑھنے کے لیے اکیلے جانا صحیح ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. کیونکہ صرف یہ جانا نہیں نا اس نے, وہاں پہ پھر اسے نوکری بھی کرنی پڑتی ہے, نامحرم مردوں میں بھی. اور اسلام میں عورت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اسے کمائی والی مشین بنا لیں, الا یہ کہ کوئی مجبوراً کوئی معاملات ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. ہم جاب کے مطلقاً خلاف نہیں ہے, نہ تعلیم کے, تعلیم تو ہونی چاہیے, لیکن اس طرح کے اگر کسی نے کام کرنا ہے تو کوئی گروپ کی فارم میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں. بہرحال اس میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. 15 سال سے گھر میں گندگی کے چھینٹے پڑتے ہیں, 2 ٹائم کبھی کھانا کھاتے ہیں, چھینٹے ایسے ہی ہیں جیسے پخانہ ہو. تو آپ کسی عامل سے رابطہ کریں بھائی, ہم تو اس طرح کا کوئی کام کرتے نہیں ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں جن کی یہ فیلڈ ہے. دوسرا 15 سال سے پڑھ رہے ہیں چھینٹے, اس سے کوئی آپ کو ابھی تک نقصان تو نہیں ہوا, 15 سال سے آپ زندہ ہی ہیں ماشاءاللہ, تو امید ہے کہ آئندہ بھی مستقبل میں کچھ نہیں ہوگا, صرف ایک کوفت والا معاملہ ہے. کیا اعتکاف کے دوران نہا سکتے ہیں؟ جبکہ حدیث میں نبی اسلام صرف سر دھلواتے تھے, انہوں نے کا بھی یہی موقف ہے. دیکھیں اپنی اصل میں تو فنائے مسجد کے اندر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کریں وہ تو جائز ہے. سر مبارک جو نبی اسلام دھلواتے تھے, تو نہانے میں بیسیکلی سر والا ہی بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوئے. تو یہ تو نبی اسلام نے جو عمل کیا وہ بالکل درست ہے, سنت ہے امت کے لیے. لیکن اگر غسل کرنا کہیں رپورٹ نہیں ہوا تو اس کی ممانعت بھی کہیں ثابت نہیں ہے, وہ اپنی اصل میں ثابت ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہیں پہ پوچھیں کہ کسی حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلے ہوں, تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو رپورٹ نہیں ہوئی. لیکن کیا ایک اعتکاف والا اس پہ جب غسل فرض ہوگا تو وہ نکلے گا غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے ہاں جی نکلے گا. ہم کے حدیث میں تو کہیں نہیں آیا ہوا, تو آپ کہیں گے بھائی اوورآل حدیث کو جمع کر کے یہ چیز اپنی اصل میں ثابت ہے کہ غسل جنابت کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے غسل کرنا یہ اپنی اصل میں ثابت ہے, وضو کرنا اپنی اصل میں ثابت ہے. اب تو کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا. پہلے باپا جانی اس پہ زیادہ سختی کرتے تھے, وہ تو جب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نکلا, فتاویٰ رضویہ کا جو ابھی نئی پرنٹ ہوئی ہے, تو اس میں تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مسجد کی جو باؤنڈری کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں وہ اعتکاف والے کے لیے مسجد ہی ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جس میں واش روم, پہلے پتہ ہی کیا کہتے تھے کہ اگر آپ واش روم میں ٹوائلٹ کے لیے گئے ہیں اور استنجا کرنے کے بعد آپ صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں ویسے بیٹھے رہے, کچھ سوچنا شروع کر دیا, آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. ہاں, یا آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ گئے, آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا, صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں. اتنی سختی کرتے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مسجد کا حصہ ہے. اور میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا, نبی اسلام اعتکاف میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے. جو مفتی میاں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر میں نے وہ تبرک دیا تھا اسے کہ اس میں الفاظ موجود ہیں, خارج رسول اللہ, نبی الاسلام وہاں سے خارج ہوئے. کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی اہل بیت ہیں یا صحابی ہیں؟ جی اہل بیت بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, کوئی شک ہے اس میں؟ ڈبل صحابی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی.
کیا کائنات میں ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ کیا فرشتے بھی اس میں شامل ہیں؟ عموماً تو یہی لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ اسے موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ اگر اپنی اس صفت کے اعتبار سے اپنے آپ کو یونیک کرے گا تو اسے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ تو سب کو موت دینی ہوگی. اگر نبی علیہ السلام کو موت آئی ہے تو حضرت جبرائیل کو موت آنا چھوٹی چیز ہے. تو ساروں کو ایک دفعہ تو موت آئے گی. اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب کہے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. اللہ خود ہی جواب دے رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. اس میں امپلائڈ ہے. ہمارے محلے کے بریلوی مولانا نے ایک اہل حدیث کا غائبانہ جنازہ پڑھنے پر یہ کہا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. یہ پرانی بات ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ تو انڈیا میں آپ نے دیکھا ہے, وہ باقاعدہ تھوک کے حساب سے نکاح ایک مولوی پڑھا رہا تھا. وہ جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جی. وتر میں دعائے قنوت کے ساتھ اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ثابت ہے, صحیح ابن خزیمہ میں دروشی بھی پڑھے. صحابہ کرام نے کئی ایک دعائیں پڑھی ہیں اور جمع کے سیغوں کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے. غیبت سے بچنے کا طریقہ, گھریلو خواتین غیبت اور چغلی سے کیسے ان سے ختم کروایا جائے؟ امپاسبل ہے, آلموسٹ بہت مشکل ہے. ان کی غیبت اور چغلی آپ نے بند کی تو یہ مر جائیں گی, ان کی خوراک ہے. اللہ ہے کہ کسی پہ خوف خدا والا غلبہ ہو جائے, ایک الگ بات ہے. بہرحال آپ خود غیبت نہ سنیں, منع کر دیا کریں, تو ایٹ لیسٹ اپنی موجودگی میں تو اسے اسٹیبلش کریں. امام مسجد بینک سے سود لیتا ہے, کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی بھائی. باقی جو کچھ لے رہے ہیں یہ سود نہیں لے رہا, تو باقی چندوں میں سے چوری کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تنخواہ 25,000 ہوتی ہے, خرچہ ان کا روزانہ کا 25,000 ہوتا ہے. کئی مفتیوں کا تنخواہ انہیں بتائیں کتنی ہے؟ کون رکھتا ہے بھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امام مسجد 5 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھا جائے گا, 3 لاکھ روپے پہ رکھا جائے گا؟ اسلام آباد میں زیادہ تنخواہ ہے نا, وہاں پہ بھی آپ کو بمشکل جو ہے نا وہ امام مسجد کی تنخواہ 20, 25, 30 ہزار تک ملے گی. کوئی خطیب ہے تو 50,000, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن خرچے ان کے دیکھیں شان ہے. باجماعت نماز میں امام سے آگے صف نہیں بنائی جا سکتی, جبکہ امام کعبہ کئی صفوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے بھائی. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے امام کعبہ جب پیچھے بلڈنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو امام کعبہ کے سامنے پوری سلاٹ خالی ہوتی تھی. ایسے آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں. یہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ تماشا لگانا شروع کیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو کیا ہو گیا, بلکہ یہ ان سے پوچھنا نہیں صدیق بھائی سے کہ ان کو اب کیا بیماری لگی ہے. پہلے نہیں تھا ایسے. پورا پیچ خالی ہوتا تھا حرم میں, پورا مطاف خالی ہوتا تھا جب امام پیچھے کھڑا ہوتا تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ امام کے آگے بھی یوں بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. ہاں, امام کے آگے کعبے کے قریب کوئی بندہ کھڑا ہے لیکن وہ امام کے آگے نہیں آ رہا, سائڈ والے ہی دیوار کے ہے, تو وہ درست ہے. امام اور کعبے کے درمیان کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ پوری ایسے تکون چھوڑی ہوتی تھی, یہ سارے کے سارے قبلے کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے تھے, امام یہاں کھڑا ہوتا تھا. حالانکہ قبلے کے وہ مقتدی زیادہ قریب ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو امام کے, لیکن امام کے سامنے قبلے تک کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہوتا تھا. لیکن اب یہ بات صحیح کی ہے جس نے بھی صحیح آبزرو کی ہے. مجھے اگلے دن والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا انہوں نے تماشا شروع کیا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا. یہ پوچھنی ہے, کافی عرصے سے میرے دماغ میں, یہ آپ نے یاد دیا, فون پہ مجھے بات کروانی ہے انشاءاللہ. میں باعمل مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن مستقل مزاجی نہیں آ رہی, کیا کیا جائے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے, بار بار قرآن ترجمے سے پڑھا جائے, سنا جائے. ہماری ویڈیوز کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فکر آخرت سے متعلق. باقی یہ کوشش کرنے سے ہی ہوگا. سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اکیلے آپ کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے, اس لیے ٹینشن نہیں لینی. کوشش جاری رکھنی ہے, انشاءاللہ اللہ مدد فرمانے والا ہے انشاءاللہ. نہیں جی, آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا ہے. جتنی پرچیاں میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آئی تھی میں نے الحمدللہ کور کر دی. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں کہ جو میں نے کور نہ کی ہو. باقی ویڈیوز دیکھیں, سب کچھ ریکارڈڈ ہے. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ وسیلہ اور توسل کے طور پہ جو سنت طریقہ ہے دعا کا وہ ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں.
اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود بھی عمل کر کے، اپنے گھر والوں کو چلا کے پوری دنیا میں اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔